عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سردار خزرج، یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر مسلمان نہیں ہوا، بظاہر بھی مسلمان نہیں ہوا، ساری زندگی مسلمان نہیں ہوا، منافق تھا، لیکن اسلام کا اظہار بھی اس نے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اسے خاص دشمنی تھی، اور دشمنی کی ایک بنیاد ہجرت رسول کے ساتھ جڑی ہوئی۔ بہت سمجھدار آدمی تھا، فیصلے کرتا تھا، معاملہ فہم تھا، اور خزرج نے مل کے یہ طے کیا تھا کسی اپنا مشترکہ اور متفقہ سربراہ اور بادشاہ اور حکمران بنا لے۔ تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاج ہے کہ بن چکا ہے، اور اتنے میں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے۔ یہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی اور رسم تاج پوشی کی باتیں پس پشت چلی گئی، اور اس کے سردار سعد بن عبادہ اور دیگر جلیل القدر انصاری صحابہ اکرام ایمان لے آئے۔ اس ایمان لانے کے ساتھ عبداللہ بن ابی کو ملنے والا یہ رتبہ اور مقام اور عہدہ اور حکمرانی کا یہ تاج تارے عنکبوت ثابت ہوا۔ اب وہ ہر وقت اس کے من کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی اگر مدینہ نہ آتے تو میں آج مدینہ منورہ کا بلا شرکت غیر بادشاہ اور حکمران ہوتا۔ جب بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی تو لامحالہ مفاد پرست ٹولوں کا سردار پانی کا رخ دیکھ کر چلنے والے اور ہواؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے زمانہ شناسی کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات مان لیں اور ایمان لیں۔ اب دل سے تو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا اپنی زبان کے ساتھ، یہ بدر کے بعد ہی مان رہا ہے۔ اب احد کے واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو عبداللہ بن ابی کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین مطابق تھی، لیکن بدر کے اندر شریک نہ ہونے والے وہ نوجوان جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر جنگ کی جائے، تاکہ اندر رہ کر جنگ کریں گے دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ بہادری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، زرہ پہن کر واپس آئے تو جوشیلے نوجوانوں نے سوچا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر اپنی رائے کو فوقیت دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شہر کے اندر ہی رہتے جنگ کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ چلو بسم اللہ کرو، نکلتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن جمعہ کے بعد وہی پڑاؤ ڈالا اور صبح کے وقت صفیں درست کرنے لگ گئے احد میدان کے اندر۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ النبی یعنی مسجد نبوی سے یا مدینہ النبی سے 2.5 یا 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ صفوں کی درستگی فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی
کھڑا ہو گئے کہ بھی ہماری بات نہیں مانی، ہم موت کے منہ میں کیوں جائیں؟ ہم بڑے تھے، بزرگ تھے اور ہر بات کو سمجھتے تھے، ہماری بات کو درخوئے اتنا نہیں سمجھا گیا، نوجوانوں کی بات کو تشریح دی گئی اور ترجیح دی گئی، تو لہذا ہم جا رہے۔ اب 300 اس کے ساتھی تھے، وہ واپس پلٹ گئے۔ کچھ مسلمان انصار، اوس اور خزرج کے قبیلوں کے، ان کا بھی کچھ دل ڈگمگایا کہ بھی اتنی بڑی تعداد تو واپس جا رہی اور بات بڑی درست ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، قریب تھا کہ وہ بھی بہک جاتے اور لڑک جاتے، واپس چلے جاتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ ہمارا فضل اور احسان اور کرم ان پر تھا کہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو دیکھیے نا آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر سے چل کے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مجاہدین اسلام کو صفوں میں ترتیب دے رہے تھے۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت کے اندر 50 تیر اندازوں کو آپ نے کہہ دیا فلاں گاٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا فتح و شکست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک ہمارا حکم نہ آئے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ 650 سپاہیوں کو اب اللہ کے نبی ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، جو باتیں تم کرتے تھے، جو معاملات وہ کرتے تھے، اللہ ان کی بات بھی سنتا تھا اور اللہ کو سب بات کا پتہ ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، عبداللہ بن ابی کے جانے کے بعد بنو حارثہ اور بنو سلیم جو 2 قبیلے ہیں، یہ عبداللہ بن جابر، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا نازل ہونا ہمیں بہت ہی برا لگا، لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک نے ساتھ ہی یہ بات کہہ دی، وہ دیکھیے کیا بات کہی، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، ان 2 گروہوں نے بھی چاہا کہ بھی واپس چلے جائیں، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا، ڈٹے رہے اور جمے رہے اور ثابت قدم رہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن کا تو کام یہی ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی ہر بات اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کو پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ پہلے ہی تمہیں پتا ہے کہ بدر کے میدان کے اندر کیا ہوا تھا۔ انتم اذلہ، مٹھی بھر، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو یقیناً تمہارے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ استقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، جب آپ مجاہدین اسلام سے فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں؟ بلا، یقیناً اللہ مدد کرے، بس 2 شرطیں ہیں، تم اس بات پر پورا اترو اور یقیناً ایسا ہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تصبروا وتتقوا، یعنی میدان جنگ کے اندر تیر بھی لگیں گے، زخم بھی لگیں گے، اپنے پیاروں کا خون بھی بہے گا اور تمہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 3000 نہیں بلکہ 5000 مصومین، چنے ہوئے، نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری کا باعث بنا دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،
تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو خوف ہے، ڈر ہے، روب ہے ان کے اسلحے کا، ان کی تعداد کا، ان کی طاقت کا، وہ ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح نصرت کا دار و مدار اسلحے پر نہیں ہے، جذبات پر، احساس پر اور اللہ کے توکل پر ہے، اور یہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کلا کما کر دیں ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کا انکار کیا، او یکبتہم، یا انہیں شکست سے ہم کنار کرے، فینقلبوا خائبین، دم دبا کے بھاگ جائیں۔ اب جنگ احد کے اندر آپ دیکھیے کہ عورتیں بھی شامل ہیں، شعراء بھی ان کے شامل ہیں، اور تمام تر قوت اور صلاحیت کے ساتھ وہ اسلام کو ملیمیٹ کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے، اور جن خاندانوں کے اندر وہ مرے تھے ان کا نوحہ کرنے کے لیے میدان احد کے اندر یہ لوگ شامل تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم شکست سے ہم کنار کریں گے یا ان کو ختم کر دیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اپنے انداز کے اندر بات کرتا ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ حرفن ایک بات کو اور ایک قصے کو ایک ہی جگہ پہ لکھ دیا جائے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک جب چاہتے ہیں ضرورت اور موقع محل کی مناسبت سے اس واقعے کو تھوڑا سا ٹچ اور تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا بنا یہ نہیں بتاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں چہرہ انور کے اندر پیوست ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کے لیے اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے سب انسانوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، اگر تم اللہ کے راستے کے اندر کام کرتے ہو تو کرو، یہ تمہاری خوشنودی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے پسند کر لیا ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا انہیں سزا دے گا، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تمہارا کام ہوکا لگانا ہے اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہاری صبح اور شامیں وقف ہونی چاہیے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ہیں تو یہ ظالم، لیکن شاید کل کو یہ مان جائے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں یا ان کا معاملہ ختم کر دیں۔ آخری آیت مبارکہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنی حاکمیت کی بات بتلا رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے پیغمبر، تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، ہمارا عبد ہے، ہماری طرف سے جو ہدایات تمہیں ملتی ہیں، باقی ہماری زمین ہے، ہمارا آسمان ہے، یہ کل کائنات ہماری ملکیت ہے، ہم ہی اس کائنات کے حقیقی مالک ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف کر دے، جسے چاہے گا ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا، اور جسے چاہے گا کفر کی حالت کے اندر وہ مرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔